واعف عنا، اے میرے پروردگار میرا مقدمہ دنیا میں کسی عدالت میں درج ہو گیا، میری FIR کٹ گئی، میرے نام کا مقدمہ درج ہو گیا، جج نے مجھے بری کیا، تھانے دار نے میرا سٹیٹس چینج کر دیا، نام میرا ختم نہیں ہوا، نام میرا اسی طرح باقی ہے، آگے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ مقدمہ ختم کیا جا رہا ہے، یہ بری ہو رہا ہے۔ دنیا میں عدالت سے نام ختم ہو جائے، کمپیوٹر سے نام ختم نہیں ہوتا۔ اے میرے اللہ واعف عنا، اے میرے پروردگار جب تو ہمیں معاف کر دے پھر ہمارے برائیوں والے نام عمل کے اندر ہمارا نام بھی ختم کر کے رکھ دے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رجب المرجب کا یہ مہینہ آخری عشرہ میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی آخری عشرہ کی 2 تاریخیں اس مہینے میں بہت ہی یادگار تاریخیں ہیں۔ ایک تاریخ ہے 22 رجب، جس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے مبارک سفر پہ اللہ نے بلایا۔ یہ 2 نسبتیں اس مہینے کے اس آخری عشرے کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہیں۔
میرے ساتھ آپ دہرائیں گے کہ 22 رجب کو کس کی وفات ہے؟ حضرت امیر، اور معراج کس شب کو ہوئی؟ 27 شب کو۔ آج اس بیان میں یہ دونوں نسبتیں، یہ دونوں مناسبتیں اپنے موضوع میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ مجھ طالب علم کو شرح صدر نصیب کر دیں اور ٹوٹے پھوٹے کلمات اسی عنوان کے متعلق میں بیان کر سکوں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ واضح ہے، معراج کا سفر بڑا علی عظیم الشان میرے نبی کا سفر بھی ہے اور میرے پیغمبر کا معجزہ بھی ہے۔ نبی پاک کے معجزات میں شق قمر، چاند 2 ٹکڑے ہو جانا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ام معبد کی بکری کے سوکھے ہوئے تھنوں پہ ہاتھ رکھنا اور برسات کی طرح دودھ کا بہنا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ہجرت والی رات غار میں دشمن قریب آ کے بھی نہ دیکھ پائے، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ بدر کے عظیم معرکہ میں مٹھی بھر صحابہ کی تعداد میں اللہ نے ہزاروں کے مقابلے میں فتح عظیم عطا کی، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے بہت ہی معزز بزرگوں اور بھائیوں، میرے نبی کے انگلی مبارک سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، ابو ہریرہ بعد میں گھر میں پہنچے، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچ جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں، میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ان سارے معجزوں میں زندہ و جاوید معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے معجزوں کی۔ ان سارے معجزات میں محیر العقول، بڑے بڑے فلاسفر ان کی عقلیں حیران ہو گئیں، دانشور فرط حیرت میں پڑ گئے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ سوچ سوچ کے کہنے لگے، واقعتاً میرے نبی کا معراج والا معجزہ سب سے نمایاں، عالی شان اور سب سے نرالا ہے، جس میں میرے آقا علیہ السلام بیت المقدس گئے، انبیاء کی امامت ملی، نبیوں کی زیارت ہوئی، پھر سیڑھی لگا کر میرے آقا علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا گیا، سارے آسمان زیارت کرتے ہوئے میرے پیغمبر گزرتے گزرتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، اور اعیاہما اس لفظ کی ترتیب سے ان نبیوں کی زیارتیں بھی ہوئیں، خوشخبریاں بھی ملیں۔ رب کے حضور جب حاضر ہوئے تو راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے رب نے بھی 3 تحفے دیے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان والے پیغمبر، آپ نے 3 تحفے ہمیں دیے، ہمیں آ کے اپنی زبان مبارک سے وہ تحفے پیش کر دیے، ہم نے بھی آپ کو 3 تحفے دیے۔ اب توجہ اگلی بات پہ آپ نے مرکوز رکھنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب 3 تحفے پیش کیے، رب نے بھی نقد 3 انعام، 3 تحفے دیے۔ فرمایا جب آدمی سفر سے جاتا ہے، گھر والوں کو انتظار ہوتی ہے کہ آنے والے باپ، بھائی، ماموں، چچا کوئی تحفہ لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر
آپ نے تحفے پیش کیے، میں نے تحفے دیے، یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں نا، آپ کی امت بھی ذرا خوش ہو جائے گی۔ یہ جاتے جاتے 3 تحفے اپنی امت کے لیے بھی لے جائیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 3 تحفے اپنی امت کے لیے بھی لے جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور وہ بھی کہے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے تحفے ہمارے لیے اللہ سے وصولی پا کے ہمیں پیش کیے ہیں۔ بس وہ 3 تحفے ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا تحفہ، اور یاد رکھیے یہی فلسفہ معراج ہے۔ معراج رب نے اپنے پیغمبر کو کیوں عطا فرمائی کہ میرے نبی پہلے ہی رب کے قریب 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 قریب، ہر وقت دل میں رب کی یاد، رب کی حضوری ہر وقت میرے نبی کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، مگر معراج پہ بلا کے اللہ نے فرمایا آ جائے میرے پیغمبر، آ جائے میرے پیغمبر۔ آج اتنے آپ میرے قریب ہو گئے کہ جبریل کی سوچ بھی وہاں کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ 3 تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو پیش کیجئے۔ ان میں سے پہلا تحفہ ہے نماز والا۔ اونچی آواز سے، کون سا؟ آواز نہیں آئی، کون سا؟ یہ پہلا تحفہ ہے۔ معراج تو سارے بیان کرتے ہیں، اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 تحفے وصول کون کر رہا ہے۔ معراج منانا آسان ہے، جلسے، اشتہار، بینر، نعرے، چراغاں کرنا بڑی بڑی مسجدوں میں آپ کو نظر آئے گا، مگر دیکھنا ہے کہ یہ 3 تحفے وصول کون کر رہا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ پہلا تحفہ ہے نماز۔ کون سا؟ یہ وہی ہے نا جو سردی کی ٹھنڈی راتوں میں بھی فجر میں تم پڑھنے نہیں آتے۔ معذرت، ہاتھ باندھ کے کہوں گا نوجوان بھائیوں سے، یہ وہی ہے تحفہ۔ تھوڑا سا کام پڑ جائے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، میرج حال میں بیزی ہوں، 2-3 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کیا کریں جی تواڈے سامنے ہی ہے، پھر رب نے یہ کوئی عذر تیرے قبول نہیں کرنے۔ میرے پیغمبر جہاد میں جائیں، سامنے دشمن کھڑا ہو، وہاں بھی نماز نہ چھوڑیں۔ ایک جماعت میرے نبی کے پیچھے، ایک دشمن کے مقابلے میں، 1 رکعت پڑھ کے یہ ادھر وہ ادھر، یہ آتے رہیں جاتے رہیں، ان کی نماز نہ ٹوٹے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ میرے اور آپ کے بھائیوں کی شادیاں ہوں، نماز رہ جائے، سفر میں نماز رہ گئی، پانی ٹھنڈا ہے گرم نہیں، نماز رہ گئی۔ معراج کا کون سا تحفہ آپ نے قبول کیا ہے؟ کتنی قدر کی ہے اس تحفے کی؟ آئیے ذرا دیکھیے گا یہ نماز ہے کیا، یہ معراج کا تحفہ ہے کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر، اللہ نے اپنے پاس معراج پہ بلایا، آسمانوں پہ اللہ نے عرشوں پہ بلایا، اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب میرے پیغمبر واپس تشریف لا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے تحفے پیش کیے، میں نے بھی 3 تحفے دے دیے، اب جاتے ہوئے ذرا کوئی چیز بھی لے جائیں۔ یہ نماز والا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اپنی امت کو پیش کیجئے۔ منڈیالہ کے نوجوانوں، حج فرض ہوا زمین پہ، زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پہ، جی ہاں عمرے کے احکام آئے زمین پہ، مگر نماز وہ عظیم تحفہ ہے جسے دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عرشوں پہ بلایا ہے۔ یہ تحفہ کہاں بلا کے دیا؟ آسمانوں پہ، معراج پہ۔
یہ تحفہ ہے کیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اگر تیرے دل میں یہ شوق پیدا ہو، تیرے دل میں یہ تمنا ہونے لگے میں بھی معراج پہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھوں، مجھے بھی معراج کی ذرا لذت آ جائے، وہ معراج تو ہو نہیں سکتی، وہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جا، تیری معراج نماز ہے۔ تیری معراج کیا ہے؟ نماز۔ کیا معراج ہے؟ نماز۔ توجہ میری جانب، اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں۔ تیری معراج نماز ہے۔ نماز میں جب تو نے کہا اللہ اکبر، تیری روح پرواز کر کے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئی۔ جب تو نے ہاتھ باندھ لیے، تو نے کہا سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہ کاف جو ضمیر بار بار آ رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تیری بزرگی بڑی عالی شان، تیری تعریفیں بہت زیادہ۔ یہ جو تو کر کے ہم پکار رہے ہیں، یہ نمازی اللہ سے باتیں کر کے گویا کہ وہ معراج کا سفر کر رہا ہے۔ یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اونچی آواز سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھتے وقت اللہ بندے سے باتیں کر رہے۔ پڑھتے ہیں آپ قرآن؟ پڑھتے ہیں؟ نماز کی سستی تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو دیکھیں پھر ہم نے معراج کا یہ تحفہ کتنا قبول کیا ہے۔ اب آؤ ذرا، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں نا، میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیں اس معراج والے تحفے کو ہم نے قبول کتنا کیا ہے، ہم نے کتنا قبول کیا ہے، ہم نے اس تحفے کی کتنی قدر کی ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بڑے بڑے ہیں، سارے بیٹھے ہیں ہم، لیکن نماز کو پڑھنا کیسے ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقتا الذی یسرق صلاتہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ جو کہاں چوری کرے؟ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں چوری کس کو بولا جاتا ہے؟ جو کسی کے پیسے چرا لے، گندم اٹھا لے، کوئی چیز چپکے سے لے لے، ہم اس کو چور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چور ہے، لیکن ایک چوری وہ ہے جو آدمی اپنی نماز میں کرے۔ اپنی نماز کے اندر آدمی چوری کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی چوری ہے جو آدمی اپنی نماز کے اندر کرے۔ صحابہ کرام کو بات سمجھ نہ آئی، سوال کر دیا اللہ کے پیغمبر کیف یسرق صلاتہ، نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الذی لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، جو بندہ اپنی نماز میں رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کر رہا، رکوع سجدہ صحیح نہ کرنے والا یوں سمجھے کہ میں اپنی نماز میں چوری کر رہا ہوں۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں دیکھ لیں ہماری نماز، رکوع کیسے ہے؟ مردوں نے رکوع کرنا ہے بالکل سیدھا، سر اور کمر بالکل برابر ہو۔ میری اور آپ کی نماز میں ایسے ہے تو ہم الحمدللہ معراج کے اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عورتوں نے صرف اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچانے ہیں، یہ ان کا نماز کے رکوع کا طریقہ ہے۔ سجدے میں ہمارے سجدے دیکھ لیں، اکثر نوجوان بازو یوں ساتھ لگا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نماز کا ثواب پورا نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنی کوہنیاں اپنی رانوں کے ساتھ سجدے کے اندر لگاتے ہیں، بالکل سنت کے خلاف ہے، یہ چوری ہے نماز میں۔ اور کچھ لوگ سجدہ کرتے وقت بالکل زمین سے لپٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ اگر مردوں نے
اپنے پیٹ کو رانوں سے جوڑ دیا، یہ نماز میں چوری ہے۔ مردوں نے اپنے بازوؤں کو یوں ساتھ ملا کے سجدہ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ انداز، یہ نماز میں چوری ہے۔ یوں ہاتھوں کو بالکل پھیلا دیا جیسے جانور پھیلاتے ہیں، یہ نماز میں چوری ہے۔ نماز کے اندر رکوع بھی صحیح ہو، سجدہ بھی صحیح ہو، اب تیری نماز نماز بنے گی۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ تحفہ کو لینا، تحفے کو قبول کرنا، اس کو رکھنا، اس کا بھی تو سلیقہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے یہ تحفہ، اس کی ذرا اور بات بھی سنا دو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم قبل اللہ وجہہ، حجت اللہ البالغہ کتاب، حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، پتہ ہے یہ معراج والا تحفہ، نماز والا کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی نماز شروع کرے، کیا شروع کرے؟ اونچی آواز سے کیا کرے؟ نماز۔ احدکم، علماء تشریف فرمائیں، یہ اضافت برائے استغراق ہے، مرد ہو تب بھی، عورت کی بات بھی یہی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تکبیر تحریمہ باندھ لے، اللہ اکبر شروع کر دے، فرمایا قبل اللہ وجہہ، اللہ اس کی نمازی کے چہرے کو پکڑ کے اسے بوسہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے معراج کا تحفہ۔ تیرے چہرے کو شاید کوئی حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، ہوتے ہیں نا کئی حضرات حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ اے اہل ساحل، اہل طوفان کو ہوتا یوں بھی دیکھا ہے، کنارے پہنچ کر بھی سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنی دولت پہ، اپنی صحت پہ، اپنی جوانی پہ، اپنے برادری اور کنبہ قبیلے پہ ناز کر کے کسی کو حقیر مت سمجھنا، جسے حقیر سمجھو گے کل وہی عظیم ہوگا اور تم حقیر ہو جاؤ گے۔ سنو، معراج کا یہ تحفہ، نماز پڑھی، تیرے چہرے کو اللہ پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ ہے معراج کا تیرا تحفہ۔ اور آؤ ذرا، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ثواب بھی بڑا اونچا ہے۔ نماز کی طرف جو چل کے آتے ہیں نا، آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، میرا بھائی حمزہ بیٹھا ہے، میرے بھائی طلحہ بیٹھے ہیں، بھائی سیف اللہ بیٹھے ہیں، اور دیگر میرے نوجوان، آپ اپنے اپنے ذرا توجہ کریں کہاں کہاں سے یہاں تشریف لائیں، چاہے موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، اپنے قدم ذرا شمار کرو نا، گن سکتے ہو کتنے قدم اٹھا کے آئے ہو؟ رانا محبوب صاحب تشریف فرمائے ہیں، کتنے قدم اٹھا کے یہاں تشریف لائے ہیں؟ نہیں نہ گن سکتے۔ آئیے ذرا میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ایک آدمی کہتا ہے، دل بڑا کر رہا ہے، ہائے کاش میرے پاس پیسے ہوتے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، میں کیا صدقہ کروں، کیا خیرات کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جب اپنے گھر یا دکان سے نکل کے مسجد کی طرف قدم اٹھا کے چلتا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے، کوئی معمولی تحفہ نہیں۔ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد کی طرف قدم اٹھا کے چلے، جتنے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جائے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، بِكُلِّ خُطْوَةٍ۔ سوچ لیں آپ خود، اتنا عظیم تحفہ، نماز بعد میں پڑھنی ہے، ابھی صرف چل کے آ رہے ہیں، اور ہر قدم پہ اللہ ثواب عطا کر رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر آئیے اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا عبدالسمیع صاحب بیٹھے ہیں، ترمذی شریف کی حدیثیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے یا اپنے گھر میں وضو کرے، جب آدمی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، چہرے پہ پانی ڈالا، اپنے ہاتھوں کو بازوں سمیت دھو لیا، سر کا مسح کیا، پاؤں تو نے دھوئے، کیوں دھو رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی محفل میں جانا ہے،
اس لیے کہ کسی فنکشن میں جانا ہے، نہیں، یہ آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، معراج والے تحفے کو ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جتنے بھی وضو میں اعضاء تو دھوئے گا، ہر عضو سے اللہ تیرے گناہوں کو نکال دیں گے۔ اتنا عظیم تحفہ ہے۔ تو نے کلی کی، زبان سے تو بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ زبان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو نے چہرہ دھویا، تیری آنکھیں، تیرے ناک، تیرا چہرہ، اس کی سارے گناہوں کو اللہ نے مٹا دیا۔ تیرے ہاتھ، تیرے بازو، تیرے پاؤں سے آدمی کہاں گناہوں کی جگہ پہ چل کے جاتا ہے۔ یہ وضو کرنے کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا۔ صغائر گناہ، کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنی ہے، لیکن خود دیکھیں یہ وضو کیوں کیا ہے؟ معراج والے تحفے کو قبول کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے۔ وہ تحفہ تو بعد میں ادا کریں گے، اللہ پہلے ہی گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کا پابند بنا دیں۔ اس پہ بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں۔ آئیے دوسرے نمبر پہ، دوسرا تحفہ معراج کا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، جن میں آتا ہے ربنا 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 ربنا، یہ آیات بھی اللہ نے معراج کی رات میرے پیغمبر کو عطا کی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تحمل علینا، ربنا لا تحملنا، واعف عنا واغفر لنا وانصرنا۔ یہ ساری چیزیں بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ توجہ میری طرف کرنا، مزہ بڑا آئے گا یہ بات میری سن کے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے جو معراج کی رات نصیب ہوا، امت کو دے دیجئے۔ کیا مطلب؟ وہ اتنا مہربان رب ہے، اتنا بڑا اس نے تحفہ دے دیا۔ اے میرے پیغمبر، جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں، انہیں جا کے یہ دعا سکھلائیں۔ وہ اتنا مہربان رب ہے کہ وہ اپنے سے مانگنے کے طریقے خود آپ کو سکھا رہا ہے۔ ان لفظوں سے مجھ سے مانگو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا تؤاخذنا، اللہ اگر بھول کے یا غلطی سے گناہ ہو جائے نا تو ہمیں معاف کر دینا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اللہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اب اس کو ذرا ہائی لائٹ کرو۔ اے اللہ، شوگر کی بیماری لگ جائے، میری طاقت نہیں، اللہ مجھے بچا کے رکھنا۔ اللہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاؤں، میری طاقت نہیں، اللہ مجھے کوئی موذی مرض لگ جائے۔ اللہ کینسر کی بیماری عام ہو رہی ہے، اللہ ہیپاٹائٹس کی بیماری عام ہو رہی ہے۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ بے روزگاری عام ہو رہی ہے، اللہ قرضے عام ہو رہے ہیں۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، وہ کام جو میری طاقت میں نہیں، اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ یہ کون سکھا رہا ہے طریقے؟ کتنا بڑا تحفہ ہے، اپنے سے مانگنے کا طریقہ اللہ دے رہے ہیں۔ آگے ذرا سنیے، ایک لفظ ہے اس کا میں نے ترجمہ کرنا ہے، شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات نہ سنائی ہو، میں طالب علم نے نہ سنائی ہو، ویسے آپ نے سنی ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ مجھے جوانی کے گناہ بھی یاد ہیں، بڑھاپے کے گناہ بھی یاد ہیں۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، معافی کا قلم ہمارے گناہوں پہ پھیر دے۔ اٹھائیے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی مانا کرتے ہیں واعف عنا، اے امحو آثار ذنوبنا بترک العقوبہ۔ سمجھیے گا مانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے جو نشان ہیں ان نشانوں کو بھی ختم کر دے۔ یہ جو سبحان اللہ آپ نے کی ہے نا، بس رسمی طور پہ کی ہے، بات نہیں سمجھ آئی؟ اب سمجھیے گا، میں مثال سے سمجھانے لگا ہوں۔ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو تو نے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے گناہ کا جو نشان ہے وہ نام عمل میں باقی ہو۔ ربڑ سے کبھی مٹا دیا جاتا ہے نا، سیاہی مٹ جاتی ہے لیکن نیچے نقشے کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں۔ سیاہی نے تو مٹا دیا، سیاہی کو تو مٹا دیا ہے لیکن نشان باقی ہیں۔ توجہ، میرے کپڑے پہ داغ لگ گیا، نجاست لگ گئی، میں نے دھو دیا،
نشان باقی ہیں، کپڑا پاک ہو گیا، نشان کو ختم کرنا میرے بس میں نہیں، میں اس کو ختم کر دیتا، کپڑا پاک ہو گیا۔ فرمایا اے میرے پروردگار، میرے گناہ کے نشان بھی باقی نہ رہیں، مجھے معاف کرنے کے بعد میرے نشانوں کو بھی مٹا کے رکھ دینا۔ اللہ اکبر! یہ کس رات کو یہ تحفہ ملا ہے مجھے آواز سے؟ معراج کی رات۔ ایسی پیاری دعا ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر مقدمہ ہو جائے، FIR کٹ جائے، ہمارا نام تھانے میں آ جائے، اللہ اکبر، تو میں حاجی عبدالوہی صاحب کو کہوں بھائی صاحب مسئلہ بن گیا ہے، میرا نام کی FIR ہو گئی ہے، کمپیوٹر میں نام آ گیا ہے۔ میں جج کے پاس گیا، وہاں سے میں کوئی ورقہ لے کر آیا، میں نے آ کے تھانے میں تھانے دار کو دکھایا، اس نے میرے نام کا سٹیٹس چینج کر دیا کہ یہ پہلے مجرم تھا، اب جج صاحب نے کہا جی کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ بری ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، کیس صحیح ہو گیا، میرا سٹیٹس تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کمپیوٹر سے میرا نام نہیں ختم ہوگا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں بھائی زبیر صاحب؟ جب کیس ختم ہو جائے، سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، مجرم سے وہ بری ہو جائے گا لیکن کمپیوٹر سے نام نہیں ختم ہوتا۔ آئیے ذرا قرآن کی اس آیت کا پھر ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ عرش تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ واعف عنا، اے میرے پروردگار، میرا مقدمہ دنیا میں کسی عدالت میں درج ہو گیا، میری FIR کٹ گئی، میرے نام کا مقدمہ درج ہو گیا، جج نے مجھے بری کیا، تھانے دار نے میرا سٹیٹس چینج کر دیا، نام میرا ختم نہیں ہوا، نام میرا اسی طرح باقی ہے، آگے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ مقدمہ ختم کیا جا رہا ہے، یہ بری ہو رہا ہے۔ دنیا میں عدالت سے نام ختم ہو جائے، کمپیوٹر سے نام ختم نہیں ہوتا۔ اے میرے اللہ واعف عنا، اے میرے پروردگار، جب تو ہمیں معاف کر دے پھر ہمارے برائیوں والے نام عمل کے اندر ہمارا نام بھی ختم کر کے رکھ دے۔ یہ ہے واعف عنا، اللہ ہمارا نام بھی مٹا دینا، گناہ ختم کر کے نام بھی ختم کر دے، یہ ہے واعف عنا کا ترجمہ۔ بتاؤ مجھے یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا کس رات میں تحفہ ملی ہے؟ معراج کی شب میں۔ وانصرنا، کتنی پیاری دعا، اے میرے اللہ، میرے دشمن بڑے تگڑے، میرے دشمن بڑے زور آور، اللہ میں کمزور ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وانصرنا، اللہ اسرائیل کو نازے اپنے ایٹم بم پہ، اسے نازے اپنی طاقت پہ، اللہ میری گناہوں کو معاف کر کے میری مدد اور نصرت بھی فرما دے، میں تیرے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے جو بھی میرا بندہ یہ آیات پڑھ کے مجھ سے دعا مانگے میں ساری مانگی ہوئی چیزیں اسے عطا کر دوں گا۔ یہ معراج کا دوسرا تحفہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، پہلا تحفہ نماز والا، سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ حدیث میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ آیات پڑھ کے سوئیں، خزانہ ہی خزانہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں ملیں گی، کوئی دعا رہ نہیں جاتی جو ان آیات میں نہ ہو۔ یہ دوسرا تحفہ تھا، اس پہ بات کریں تو بڑی طویل ہو جائے گی۔ اور تیسرا تحفہ کیا ہے وہ پہلے بھی آپ سنتے ہیں، آج ذرا اس کا جوڑ میں ایک نیا بیان کرنے لگا ہوں۔ علماء جلدی سمجھیں گے، آپ حضرات پہلے ہی سمجھ جائیں گے، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ تیسرا تحفہ میرے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عنایت کیا، کیا تحفہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ یہ جو باہر دھوپ میں میرے بھائی بیٹھے ہیں ذرا میری طرف دیکھیں، یہ بڑی ضروری بات جو کرنے لگا ہوں میں۔ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ میں پہلے آسان سے ترجمہ کر دوں۔ اے میرے پیغمبر، آپ کی امت میں اگر کوئی فوت ہو گیا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ شرک نہیں کیا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں جنت میں داخل کروں گا۔ حافظ اصغر صاحب فرماتے ہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، تحفے میں نماز ملی، تحفے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی، اور تحفے میں یہ پروانہ ملا کہ کوئی شرک نہ کرے میں جنت میں داخل کروں گا۔
اس کا آپس میں ربط اور جوڑ کیا ہے؟ آئیے یہ طالب علم آپ کو جوڑ اور ربط سمجھا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے، ایک فرقہ کہے گا او جی بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، میرے پیغمبر نور ہیں، میرے پیغمبر معبود ہیں، میرے پیغمبر کی طاقت دیکھو۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جب معراج پہ آئے گا نا تو کچھ لوگ کہیں گے احد اور صمد، احد اور احمد دونوں ایک ہی ہیں۔ احمد میرے پیغمبر ہو گئے، احد میرا رب ہو گیا۔ لوگ کہیں گے احد اور احمد دونوں ایک ہی ہیں۔ فرمایا یہ تصور کر کے کہیں شرک نہ کر بیٹھنا، شرک نہ کر بیٹھنا، میرے پیغمبر کو رب نہ بنا دینا، میرے پیغمبر کو احد نہ بنا دینا۔ احد صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، کوئی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں معراج کے ان تحفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر شرک ہوا، ادھر نمازیں ہوئیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر شرک ہوا، ادھر سورہ بقرہ کی آخری آیات تو پڑھ پڑھ کے رات کو سوئے، کوئی تجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے معراج کے تحفے سے فائدہ وہی اٹھائے گا جس کے عقیدے میں توحید ہوگی۔ کہو بے شک، جس کے عقیدے میں کیا ہوگی؟ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تیسرا تحفہ دیا ہے کہ کوئی اگر شرک نہ کرے، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے جہنم میں جائے گا اپنے سزا بھگت کے، ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا۔ اس کا معنی یہی ہوا نا کہ یہ معراج والے تحفوں سے فائدہ اسی نے اٹھانا ہے جس میں شرک نہیں ہوگا، جو توحیدی ہوگا۔ کہیں معراج کے سفر سے میرے نبی کو رب نہ بنا دینا، مشکل کشا نہ بنا دینا، حاجت روا نہ بنا دینا، مختار کل نہ بنا دینا، یہ شرک بن جائے گا۔ اور شرک کرنے کی وجہ سے معراج والی تحفہ نماز کا بھی فائدہ کوئی نہیں اور وہ آخری آیات کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ یہ تحفے تجھے فائدہ تب دیں گے جب تیرا عقیدہ کون سا ہوگا؟ بڑی آہستہ بول رہے ہیں یار، اونچی آواز سے، کون سا عقیدہ ہوگا؟ باہر والے بھی ذرا اونچی آواز سے بولیں، اللہ آپ کو آج رات خواب میں نبی پاک کی زیارت کروا دے، عقیدہ کون سا کام آئے گا؟ شرک والا یا توحید والا؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا باہر والے نوجوان بھی، کون سا عقیدہ کام آئے گا؟ توحید والا۔ تو پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے حاجت روا کوئی نبی ولی نہیں، حاجت روا اکیلا، مشکل کشا اکیلا، بگڑیاں بنانے والا اکیلا، گنج بخش اور داتا اکیلا۔ غوث اعظم صرف کون ہے؟ لجپال صرف کون ہے؟ جی ہاں دستگیر صرف کون ہے؟ نظر ہو نیاز ہو، نہ نبی پاک کے نام کی، نہ حضرت علی کے نام کی، نہ امام حسن امام حسین، نہ حضرت فاطمہ کے نام کی، نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ معراج والے تحفوں کا فائدہ لینا ہے تو عقیدہ توحید والا ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، تو تب یہ تیری نماز تجھے فائدہ دے گی، تب تجھے یہ آخری آیتیں پڑھنا فائدہ دیں گی، اور پھر تجھے وہ پروانہ ملے گا۔ شرک سے تو بچ جا، جہنم کی آگ سے اللہ تجھے ہمیشہ کے لیے بچا لیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے معراج، یہ ہے 3 تحفے۔ میں نے بات شروع کی تھی، رجب کے مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی، اور رجب ہی کے مہینے کی 22 تاریخ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اب توجہ میری طرف، کیا جوڑ ہے معراج کا اور معاویہ کا؟ معراج کے شروع میں بھی میم، معاویہ کے شروع میں بھی میم، تو کوئی جوڑ تو ہوگا نا آپس میں۔ یاروں معراج سے میرے نبی واپس آئے، سب سے پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر تھا، اور معراج کے سفر کو قرآن کے ورقوں میں لکھنے والا میرے نبی کا شہزادہ معاویہ تھا۔ یہ میرے نبی کا صحابی معاویہ، جس کا نام آنے سے دشمن تو پریشان ہوتے ہیں، اپنے بھی کئی گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ خلیفہ برحق ہیں، ان کی خلافت کو ہم سچا سمجھتے ہیں۔ ہاں حضرت علی کے مقابلے میں نہیں، حضرت علی کا اپنا مقام ہے، حضرت علی کی شان بڑی اونچی ہے، حضرت علی کا مرتبہ اور مقام بہت عالی شان ہے، مگر معاویہ بھی میرے نبی کا صحابی ہے۔ جب صحابی ہے تو پھر ہمیں کوئی مخالفت کرنے کا حق حاصل، ہمیں تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے معراج اور میرے نبی کے صحابی معاویہ کا آپس میں جوڑ۔ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے کرام بررہ، کرام بررہ۔ یہ جو میرے نبی کے قرآن کو لکھنے والے کاتب صحابی ہیں نا،
رب کہتا ہے یہ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی گواہیاں جب قرآن دے دے پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے؟ کسی کی تنقید سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ آخر میں ایک بات کرنے لگا ہوں میرے عزیز بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ 7واں مہینہ اسلامی تاریخ میں، اس کے ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ العزیز کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، جنہوں نے روزے رکھنے ہیں صرف وہ بولیں کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ جنہوں نے تراویح پڑھنی ہے صرف وہ بولیں کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ جنہوں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے صرف وہ بولیں کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے یا اعتکاف والوں کو دعاؤں کا کہنا ہے صرف وہ بولیں کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان میرے آقا کی ایک سنت ہے، آج ہم نے اس سنت کو زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رجب کے مہینے میں میرے پیغمبر ایک دعا مانگتے تھے، وہ دعا میں نے بھی مانگنی ہے، آپ نے بھی مانگتے رہنا ہے، اپنے دوستوں کو بتانا ہے۔ اللہم، میرے ساتھ پڑھ لیں ذرا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سنیں، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، اور اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ گویا میرے پیغمبر رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کر رہے ہیں۔ رجب کے اندر یوں سمجھے بیج بویا، شعبان میں پانی دیا، اور جب کھیتی تیار ہوئی تو رمضان میں اس کھیتی کو ہم نے کاٹ لیا۔ ہماری تیاری کیا ہوتی ہیں؟ دکاندار حضرات چلو یار سٹاک لے آؤ رمضان کا، چلو یار گھر میں راشن لے آؤ، چلو جی یہ کچہریوں میں جانا، تھانوں میں جانا، ہسپتالوں میں جانا، مولا مجھے شفا دے دے، رمضان میں کہاں یہ پریشان ہو جاؤں، اللہ ابھی سے مجھے شفا دے، پریشانی حل کر دے۔ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہم نے برکت کی دعا کرنی ہے، اور تیسرا مہینہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک بنا دیں گے۔ سب حضرات ارادہ کریں، یہ سنت زندہ کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ فلسفہ معراج، اس معراج کے سفر سے ہمیں 3 سبق، 3 تحفے ملے، اور وہ ایک پہلا تحفہ نماز والا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات والا، اور تیسرا تحفہ ان دونوں سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس میں شرک نہیں ہوگا۔ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ ہمارا عقیدہ ہے عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، رب کے ساتھ نہ نبی نہ ولی کوئی شریک نہیں، رب وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق